امریکہ اور ایران کے درمیان برف پگھلنے لگی۔ امریکہ کی ایران سے جامع مذاکرات کی تیاری۔ جے ڈی وینس نے ایران کے ساتھ مذاکرات کو حوصلہ افزا قرار دے دیا۔ امریکی نائب صدر کی ایران کے ساتھ جنگ بندی اور مذاکرات کی تصدیق۔ اٹلانٹا میں تقریب سے خطاب میں کہا کہ ایران سے جامع معاہدہ چاہتے ہیں، مذاکرات میں پیش رفت پر مطمئن ہوں۔ صدر ٹرمپ تمام مسائل پر مشتمل جامع ڈیل کے خواہاں ہیں۔ ایران سے مذاکرات میں پیش رفت، عدم اعتماد دور ہونے میں وقت لگے گا۔ ایران اور امریکہ کے مذاکرات جمعرات کو اسلام آباد میں ہونے کا امکان۔ ایران کے بعد امریکہ کی ترجیح بھی پاکستان۔ ٹرمپ نے آئندہ 2 روز میں مذاکرات کا اشارہ دے دیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کے ساتھ آئندہ مذاکرات کے لیے پاکستان کو ترجیحی مقام قرار دیتے ہوئے فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر کی کارکردگی کو سراہا۔ امریکی اخبار نیو یارک پوسٹ کے رپورٹر سے گفتگو میں ٹرمپ نے کہا کہ آپ وہیں رہیں کیونکہ آئندہ 2 دن میں کچھ ہو سکتا ہے اور ہم پاکستان جانے پر زیادہ مائل ہیں۔ مذاکرات کے لیے پاکستان کا انتخاب زیادہ ممکن ہے کیونکہ فیلڈ مارشل بہترین کام کر رہے ہیں۔ فیلڈ مارشل کی وجہ سے ہمارا جھکاؤ پاکستان جانے کی طرف زیادہ ہے۔ ہم تیار ہیں، مذاکرات کا دوسرا دور ہو تو پاکستان ہماری ترجیح ہے۔ ایرانی حکام کی پاکستانی میڈیا سے بات چیت، کہا ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں، دوسری طرف کا معلوم نہیں ہے۔ میکرون کا امریکی اور ایرانی صدر سے ٹیلی فونک رابطہ، غلط فہمی دور کرنے اور مذاکرات کا عمل شروع کرنے کا مطالبہ۔ فرانسیسی صدر ایمینوئل میکرون کے ایکس پر بیان جاری۔ تمام افریقین لبنان سمیت علاقے بھر میں جنگ بندی کی پاسداری کریں۔ ابنائے ہرمز کو غیر مشروط ٹیسیں ٹیکس عائد کیے بغیر جلد دوبارہ کھولنا چاہیے۔ متحارب فریقوں کے درمیان مذاکرات جلد از جلد بحال ہونے چاہیے۔ فرانس ابنائے ہرمز میں جہاز رانی کے بحال کے لیے جمعے کو کانفرنس کا انعقاد کرے گا۔ کانفرنس میں کوئی متحارب فریق شرکت نہیں کرے گا۔ امریکہ میں اسرائیل مخالف لہر شدت اختیار کر گئی ہے۔ برنی سینڈرز کا $500 ملین کا اسلحہ روکنے کا فیصلہ اب بہت ہو چکا۔ امریکی سینیٹر نیتنیاہو حکومت کے خلاف پھٹ پڑے۔ جنگی فنڈ بند کرنے کا مطالبہ۔ سوشل میڈیا پر اپنے بیان میں برنی سینڈرز نے کہا کہ اسرائیل کی مزید حمایت قابل قبول نہیں ہے۔ امریکی ٹیکس دہندگان نیتنیاہو حکومت کے جنگی اخراجات نہ اٹھائیں۔ غزہ، ایران اور لبنان میں شہریوں کے قتل اور بے دخلی کی فنڈنگ بند ہونی چاہیے۔ امریکہ میں اسرائیل مخالف لہر شدت اختیار کر گئی ہے۔ برنی سینڈرز کا $500 ملین کا اسلحہ روکنے کا فیصلہ۔ امریکی ناکہ بندی دری کی دری رہ گئی۔ ایرانی بندرگاہوں سے نکلنے والے جہازوں نے ابنائے ہرمز میں امریکی غرور خاک میں ملا دیا۔ امریکی فوجی ناکہ بندی کے باوجود ایران سے آنے والے 2 بحری جہاز کامیابی سے ابنائے ہرمز سے گزر گئے۔ میرین ٹریکنگ کمپنی کیپلر اور اسرائیلی میڈیا کے مطابق لائبیریا کا جہاز کرسٹیانا ناکہ بندی کے لحاظ کے مزید 2 گھنٹے بعد گزرا، جبکہ کوموروس کا ٹینکر ایلیپس بھی ایرانی ساحلی حدود کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس اہم آبی گزرگاہ سے باہر نکلنے میں کامیاب۔ یہ واقعہ خطے میں امریکی اثر و رسوخ اور ناکہ بندی کی تاثیر پر بڑے سوالات کھڑے کر گیا۔ دنیا کو جنگل کے قانون سے بچانا ہوگا۔ چینی صدر کا مشرق وسطی کے پائیدار سیکیورٹی نظام کا مطالبہ۔ مشرق وسطی میں امن و استحکام کے فروغ کے لیے 4 نکاتی تجویز پیش۔ بیجنگ میں چین کے صدر شی جن پنگ سے UAE کے ولی عہد شیخ خالد بن محمد بن زاہد ال نہیان کی ملاقات۔ چینی صدر کہتے ہیں کہ خلیجی ممالک کی خود مختاری، سلامتی اور علاقائی سالمیت کا مکمل احترام کرتے ہیں۔ تمام ممالک کے افراد، تنصیبات اور اداروں کے تحفظ کو یقینی بنائیں۔ ترقی اور سیکیورٹی کو ایک ساتھ لے کر چلنا ضروری۔ سعودی عرب نے امریکہ سے ابنائے ہرمز کی ناکہ بندی ختم کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری سے وزیر اعظم شہباز شریف کی ملاقات۔ وزیر اعظم نے امریکہ ایران مذاکرات کے تمام پہلوؤں پر اعتماد میں لیا۔
پاکستان کی ثالثی کے ذریعے حاصل پیش رفت پر بریفنگ، صدر مملکت کو آئندہ دورہ سعودی عرب کی ترکیہ سے بھی آگاہی۔ صدر آصف زرداری نے ایران امریکہ مذاکرات کی میزبانی میں پاکستان کی انتھک کوششوں کو سراہا۔ وزیر اعظم، فیلڈ مارشل اور تمام ریاستی اداروں کی کاوشوں کی تعریف، کہا پاکستان نے دنیا کے سامنے امن پسندی کی ساکھ کو ثابت کیا۔ پاکستان عالمی امن کے لیے ثالثی کا مرکز ہے۔ اسلام آباد میں بڑی بیٹھک، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی زیر صدارت، سعودی، ترکیہ اور عرب سماعت مصر کا اہم مشاورتی اجلاس۔ چاروں برادر ممالک کا باہمی تعاون کرنے اور فریم ورک تشکیل دینے پر غور۔ خطے میں امن اور خوشحالی اور معاشی ترقی کے لیے مشترکہ اہداف پر اتفاق۔ اسحاق ڈار کا برادر ممالک کے درمیان تعلقات کو مزید بلندیوں تک لے جانے کے عزم قیادت۔ نائب وزیر اعظم سے چین، کویت، کینیڈا اور رومانیہ کے وزراء خارجہ کا ٹیلی فون۔ خطے کی موجودہ صورتحال اور اسلام آباد مذاکرات پر تفصیلی گفتگو۔ اسحاق ڈار اور یورپی یونین کے نائب صدر خواجہ کیلاس کی بھی ٹیلی فونک گفتگو۔ خواجہ کیلاس نے اسلام آباد مذاکرات کے انعقاد میں پاکستان کے کردار کو سراہا۔ واشنگٹن میں لبنان اسرائیل میں براہ راست مذاکرات کا پہلا دور مکمل۔ لبنانی میڈیا کے مطابق امریکہ کی ثالثی میں اسرائیل اور لبنان کے اعلیٰ حکام کی مذاکرات میں شرکت۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو بھی ملاقات میں موجود۔ ان کا کہنا تھا کہ اسرائیل لبنان مذاکرات کے حوالے سے یہ تاریخی موقع ہے۔ دونوں ممالک کے درمیان اختلافات اگلے 6 گھنٹے میں حل نہیں ہوں گے۔ ہم دہائیوں کی پیچیدگیوں سے نمٹ رہے ہیں۔ امید ہے ملاقات لبنان اسرائیل میں مستقل امن کے لیے معاون ہوگی۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے مشرق وسطی میں کشیدگی کو عالمی معیشت کے لیے بڑا سپلائی شاک قرار دے دیا۔ واشنگٹن میں G24 اجلاس کا خطاب میں کشیدگی میں کمی، اہم بحری اور توانائی راستوں کے تحفظ اور پائیدار امن پر زور۔ IMF پروگرام کے ڈیزائن میں لچک کی حمایت، معاشی استحکام کے ساتھ ترقی، روزگار کے اہداف ضروری قرار۔ وفاقی وزیر خزانہ نے ترقی پذیر ممالک کے لیے IMF چارجز کے جلد اور جامع جائزے کا مطالبہ کیا۔